سامعین محترم، آیت نمبر 24 سے اللہ رب العالمین دنیا کی بے وقعتی، دنیا کی حقارت کی ایک تمثیل دے کر مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اور قدر کتنی ہے۔ کیا دنیا اسی طرح قابل قدر ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، یا اس کی برعکس ہے؟ اس کو اللہ یہاں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کماء، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، آسمان سے برسایا۔ اس پانی سے مراد می ہے، بارش کا پانی۔ فاختلط بہ، پھر مل جل کر نکلا، رلا ملا نکلا۔ فاختلط بہ، اس پانی کے ذریعے، نبات الارض، زمین کی کھیتی، زمین کا سبزہ، مما یأکل الناس، اس چیز میں سے جسے لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے زمین سے کھیتی، سبزہ، پھل، پھول، اناج، میوے، جو لوگوں کی بھی خوراک ہے اور جانوروں کی بھی خوراک ہے۔ حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب زمین پکڑتی ہے اپنی زخرفہا، اپنی خوش نمائی، وزینت، یعنی وہ خوب تر و تازہ زینت ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے۔ وزینت، یہ زخرف کی تفسیر ہے۔ زخرف، زیور، زینت، وہ کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جیسے بارش برستی ہے، باہر کا موسم آتا ہے، ہر طرف کیا ہوتا ہے؟ سبزہ ہی سبزہ ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ صرف سبزے کو دیکھ کر ہی دل انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ باغ باغ، خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں طرح طرح کے میوے ہوں، ایسے ایسے میوے ہوں کہ جو انسان ان کو دیکھ کر ہی انسان کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی گیت گانے شروع کر دیتا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد تو پھر الگ بات ہے، لیکن ہوا کیا؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور زمین والوں نے یہ خیال کر لیا، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ اس پر قادر ہو چکے ہیں۔ اب فصل تیار ہو چکی ہے اور ان کی قدرت میں اور اختیار میں آ چکی ہے۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، اچانک ناگہانی طور پر ہمارا حکم آ گیا، راتوں رات یا دن میں۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا کٹا ہوا، کاٹ کر اس کو رکھ دیا۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ کل یہاں پر تھی کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثالیں تھی کہ دنیا کی رونق کیا ہے؟ یہ چند روزہ ہے، چند لمحوں کی ہے، اور ہم اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی پیسہ، یہ دولت، یہ مال، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ جائیدادیں، یہ ساری کچھ جو ہے نا، یہ اسی میں انسان کی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ یہ ہمیں ملے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، جتنی زیادہ ملے گی اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ پانی کی طرح ہے، جس پانی کے ذریعے ہم نے یہ ساری چیزیں اگائی، اور جب وہ پک کر تیار ہو گئی اور مالک یہ سمجھ بیٹھا کہ اب میں کیا ہو چکا ہوں، میرے اختیار میں اور میرے قدرت میں
503 صفحہ ہے، صفحہ نمبر 503. میرا مکمل اختیار اور اب کیا ہو چکا ہے؟ قدرت مجھے حاصل ہو گئی ہے. جیسے سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے دو بھائیوں کی مثال دے کر سمجھائی. ذرا کھولیے پھر ادھر آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. صفحہ نمبر 709. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. میرے پیغمبر ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی. یہ دونوں بھائی ہیں. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. ہم نے ان میں سے ایک کے لیے باغات دیے. باغات بھی کس چیز کے؟ اعناب، انگوروں کے. وحففناهما بنخل. ذرا باغ کی خوبصورتی دیکھیے، اللہ کس انداز سے بیان کر رہا ہے. باغ کس چیز کا ہے؟ انگوروں کا. اور چاروں سائڈ پر اس کو گھیرا ہوا ہے کھجوروں نے، کھجوروں کی طرف اس کو گھیرے ہوئے. وجعلنا بینہما زرعا. اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی بھی پیدا کی ہے، کیونکہ کھجور تو اوپر اٹھ جاتا، اپنا انگور تو کیا ہوتی ہے؟ انگور کی بیل اوپر اٹھ جاتی ہے نا، اور نیچے زمین پر بچتی نہیں ہے، اوپر اٹھ گئی. پھر سائڈوں پر کیا ہے؟ کھجور کے درخت ہیں، باڑ لگی ہوئی کھجوروں کی، اور درمیان میں جگہ خالی ہے، ادھر کیا ہے؟ کھیتی ہے. کتنا خوبصورت باغ ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا. یہ دونوں باغ، ایک باغ نہیں تھا، دو باغ تھے. دونوں باغ اپنا پھل دیتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا. اور ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے. وفجرنا خلالہما نہرا. اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی تھی، تاکہ پانی کی بھی پریشانی نہ ہو. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اور اس باغ کا پھل کیا ہو چکا تھا؟ تیار ہو چکا ہے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ. اب یہ آدمی اپنے دوسرے ساتھی کو کہتا ہے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. اور وہ دوسرا ساتھی اس کے ساتھ بحث کرتا تھا. کیا کہتا ہے اس کو؟ انا اکثر منک مالا. میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے. واعز نفرا. اور میری جماعت بھی کیا تجھ سے زیادہ ہے. میرے پاس افراد بھی، افرادی قوت بھی تجھ سے زیادہ ہے. ودخل جنته. اپنے باغ میں داخل ہوا. وهو ظالم لنفسه. اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے. کیا کر رہا تھا ساتھ؟ کیا کہتا ہے؟ قال. کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا. میرا خیال نہیں کہ میرا یہ باغ کبھی خراب بھی ہو سکتا. کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی ویران بھی ہو جائے گا، کبھی اجڑ بھی جائے گا. اور وما اظن الساعة قائمة. اور مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی. کیونکہ دوسرا بھائی ایمان والا تھا، مومن تھا، اور وہ یہ سمجھاتا تھا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، آپ کو بھی شرک والی گل کی تو آ گئی. آخر میں وہ خود کہتا ہے، اقرار کرتا ہے، کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. یہ اللہ کے ساتھ غیروں کو، اللہ کی مخلوق کو شریک کرتا تھا، تکبر کرتا تھا. بھائی کو کہتا ہے میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے، اور میرا یہ مال کبھی ختم بھی نہیں ہونے والا، قیامت بھی، مجھے قیامت پر بھی یقین نہیں ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي. اور اگر بالفرض والمحال میں لوٹایا گیا نا اپنے رب کی طرف، تو مجھے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. مجھے وہاں بھی اس سے بھی کیا ملے گا؟ بہتر ملے گا. جس طرح اس نے مجھے یہاں بہتر کیا ہوا ہے نا، وہاں بھی ہم بھی یہ کہتے ہیں نا
کسی کے پاس دولت دے کر مال دے کر کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے. مال دولت نوکر چاکر کوٹھیاں بنگلے ان کو دیکھ کر ہماری چیز چڑھنے لگتے ہیں, منہ میں پانی آ جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اس طرح اللہ بڑا راضی ہے. تو یہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ رب مجھ پر راضی ہے, مجھے مال دیا ہے, اور اگر میں چلا بھی گیا تو وہاں بھی مجھے کیا ملے گا, اس سے اچھا بدلہ ملے گا. قال له صاحبه, اب اس کو اس کا دوسرا ساتھی کہتا ہے, وهو يحاوره, اور وہ اس سے بحث کر رہا ہے, اکفرت بالذی, کیا تو نے انکار کر دیا ہے اس ذات کا, خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا ہے, من تراب, مٹی سے, ثم من نطفۃ, پھر نطفے سے, ثم سواک رجلا, پھر اس نے تمہیں پورے کا پورا کیا بنا دیا ہے, انسان بنا دیا. تو اس ذات کا انکار کرتے ہیں. لیکنہ اللہ ربی, لیکن یاد رکھ وہ اللہ میرا کیا ہے, پروردگار ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں. ولولا اذ دخلت جنتک, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا, قلتا, تو تو یہ کہتا ماشاء اللہ, باغ کو دیکھ کر کیا کہتا ماشاء اللہ, اور یہی حکم ہے, خوبصورت چیز دیکھو, خوبصورت انسان دیکھو, خوبصورت بچہ دیکھو, تو ساتھ کیا کہیں ماشاء اللہ, اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. ہم کیا کہتے ہوئے 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 ہوئے, بس ہوئے 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 کی تھی, ہر شے ختم ہو گئی. کیا ہے, جب بھی کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو اس کو کیا کہے ماشاء اللہ, لا حول لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ, جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے, لا قوت الا باللہ, اس کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. ان طرح نہیں, اگر تو سمجھتا ہے انا اقل منک مالا وولدا, کہ میں تجھ سے اولاد اور مال میں کم تر ہوں, فعسى ربی, تو امید ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک, وہ تیرے اس باغ کے مقابلے میں مجھے کیا دے گا, بہتر دے گا, اچھا دے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا, اور اس پر ایک کیا چلا دے, آفت بھیج دے, من السماء, آسمان سے, فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, تو وہ صاف میدان ہو کر رہ جائے. تو جو تکبر کر رہا ہے, او یصبح ماؤها غورا, یا تیری اس زمین کا پانی کیا ہو جائے, نیچے چلا جائے. فلن تستطيع له طلبا, پھر تیرے اندر اس پانی کو حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو. اتنی بات ہوگی, راتوں رات اللہ کا عذاب آیا, اللہ کی پکڑ آئی, ہوا چلی, آندھی طوفان چلا, ہر چیز اڑا کر رکھ دی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, اور اس کے پھل کو, اس کے باغ کو گھیر لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, اب کیا ہے, اب اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, جیسے بندہ افسوس میں ہاتھ نہیں ملتا رہتا ہے, تلیاں ملتا رہتا ہے. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا, اس پونجی پر جو اس نے اس پر خرچ کر دی تھی. ایک تو نفع بھی گیا, اور جو پہلے خرچ کر چکا ہے, باغ تیار کرنے میں محنت لگتی ہے نا, محنت بھی ہوتی ہے, پھر خرچ بھی ہوتا ہے, وہ بھی سارا ضائع ہو گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, اور اس کا باغ اپنی چھتوں کے بل گرا پڑا تھا. وَيَقُولُ, اور کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. آج جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کا وہ تیار مال, وہ تیار باغ, وہ پھل, وہ سارے کا سارا کیا ہو گیا, ختم. اور ایک اور صورت غالباً صورت نور کے اندر ہے, وہاں بھی انہوں نے رات کو بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھئی صبح جلدی پہنچنا ہے, اور
مانگنے والوں کے آنے سے پہلے نا، فقیروں کے آنے سے پہلے اپنا مال، اپنی کھیتی باڑی سنبھال لینی ہے. اور جو ایمان والا تھا وہ ان کو سمجھاتا رہا کہ بدل پتر بنو، اللہ کا حق کٹو. وہ جناب اس نیت سے سوئے، صبح اٹھ کر گئے تو جا کے کہتے ہیں لگتا ہے ہم بھول گئے، لگتا ہے ہم بھول گئے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں جگہ تو ہوئی ہے، لیکن وہ سارے کا سارا باغ کیا ہو گیا؟ ختم. میرے بھائی، قرآن میں اللہ رب العالمین یہ مثال دے کر سمجھا رہے کہ دنیا کی وقت اور قدر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں دیکھو کیا فرما رہے ہیں، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، پھر کوئی جماعت اس کی مدد نہیں کر سکی. وہ جو کہتا تھا میری اتنی اولاد ہے، میرے اتنے افراد ہیں، میرے پاس افرادی قوت ہے، کیا وہ اس کی مدد کر سکی؟ وما کان منتصرا، اور نہ تو خود رب سے بدلہ لے سکا. وما کان، نہ تو اس کی جماعت اور جتھا اس کے کام آئی، اور نہ وہ خود رب سے بدلہ لے سکا. یہاں پر ثابت ہو گیا هنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب کس کی ہے؟ اختیار سارا کس کا ہے؟ اللہ پر حق کا ہے. هو خیر ثوابا، وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے. وہ خیر عقبا، اور اسی کا انجام سب سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو میرے بھائی یہاں بھی اس سورۃ یونس کے اندر بھی اللہ یہی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. پانی جب اللہ برساتا ہے اور اس پانی کے ذریعے کھیتی باڑی، پھل پھول، اناج، طرح طرح کے میوے اگانے کے بعد بندہ ڈھٹ ہو جاتا نا بھلی زمیندار تو زمین سے پیر نہیں لاتا ہو، تکبر سے آکڑ کر چل رہا ہے جناب، اس بڑی فضل ہوئی ہے، کیا باشے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور اللہ کا حصہ نہیں نکالتے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حصہ، اللہ کا حق نہیں نکالتے. اور اس مال کو دیکھ کر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہرانے شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کے باغ پر اچانک راتوں رات یا دن کی کسی وقت بگولا چلاتے ہیں، آندھی طوفان چلاتے ہیں، اور سارے کا سارا جعلناها حصیدا، تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کأن لم تغن بالامس، گویا کل یہاں پر کوئی چیز تھی نہیں. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں. لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ نشانیاں تو عقل والوں کے لیے کام ہے نا، ورنہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت پر دال ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلالت دے رہا ہے. لیکن اس انسان کے لیے جو عقل کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. لقوم یتفکرون، لقوم یعلمون، لقوم یتفقہون، لقوم یتدبرون. قرآن بار بار مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. اللہ کو دنیا پسند نہیں ہے، یہ تو امتحان کا ہے، یہ تو آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے، آزمائش. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اس نے بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان کا امتحان لے کہ کون ان میں سے اچھے کام کرتا ہے. کون؟ سورۃ کہف کی ابتدا میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، سورۃ کہف کی شروع میں بھی اللہ نے یہی کچھ بیان فرمایا ہے. ذرا کھولیے صفحہ نمبر 701.
نکلا ہے جی استاد سنے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، جو زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے، وہ زمین کی خوبصورتی ہے، زمین کی رونق ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان لوگوں کا امتحان لیں، ان کی آزمائش کریں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں کون اچھے کام کرنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نیست و نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ جب اس کا حکم آئے گا نا، جب اس کا حکم آئے گا تو یہ زمین ساری کیا ہو جائے گی؟ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ قاعاً صفصفا، اور چٹیل میدان ہو جائے گی۔ پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جنہیں اللہ نے میخ کے طور پر زمین پر گاڑا ہے، وجعلنا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیا بنایا ہے؟ وطن، میخ بنایا ہے، میخ۔ لیکن جب اس کا حکم آئے گا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنکی ہوئی روئی کی طرح، اور جسے روئی جو بیچی جاتی ہے، جو مشین میں دے کر اس کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح بالکل ذرہ ذرہ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے، اور یہ میدان زمین دور دور تک لپک تک بالکل چٹیل میدان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز ختم ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حقیقت یہ حقیقت دنیا کی ہے۔ تو میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، کیوں بھیجے گئے؟ سمجھ آئی؟ کیوں بھیجے گئے؟ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ اس دنیا میں رہ کر آیا اس کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، یا اس کے پیچھے چلتا ہے؟ اور یہ کتاب کس کی ہے؟ اس اللہ کی ہے۔ اس کے پیچھے چلنا گویا اللہ کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا کتاب کی پیروی کرنے کا، قرآن کی پیروی کرنے کا، قرآن کے حکم مان کر چلنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم بھی قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اس سے ہٹ کر کسی اور طرف جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت دینا نہ مولوی ضیاء الرحمن کے قبضے میں ہے، نہ آپ میں سے کسی انسان کے قبضے میں ہے، نہ آج تک جتنے انبیاء بھیجے اللہ نے کسی نبی کے قبضے میں ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام اللہ کی اس وحدانیت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کی اس دعوت کو، نبی کی سنت کو، نبی کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانا ہے آسان انداز سے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ موعظۃ الحسنہ، قرآن سے بڑھ کر خوبصورت نصیحت، قرآن سے بڑھ کر خوبصورت نصیحت کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ کوئی بندہ جتنی مرضی اپنی طرف سے نصیحتوں کا انبار لگا دے، لیکن قرآن سے اگر ہٹ کر اس کی نصیحت ہے اس کو کوئی فائدہ، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ سب سے بہترین نصیحت ہے۔ قرآن سب سے بہترین نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔